الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیز قرائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس المقامات کے 8ویں درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ دروس میں ہم علم المقامات کی بنیادی باتیں سمجھ چکے ہیں۔ ہم نے مقام کی ساخت، مقامات کی اقسام اور پھر 3 بنیادی مقامات یعنی رست، عجم اور نہاون کا مطالعہ کیا۔ آج ہم ایک ایسے مقام کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اپنی وسعت، نرمی اور مختلف انداز تلاوت میں استعمال کی وجہ سے علم المقامات میں نہایت اہم مقام رکھتا ہے، اور وہ ہے مقام بیات۔ اس مقام کو بعض اہل فن نے اوسع مقام یعنی سب سے زیادہ وسیع مقام کہا ہے، اور بعض نے اسے ابو المقامات یعنی مقامات کا باپ بھی کہا ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مقام بیات کو یہ خصوصیات کیوں حاصل ہیں، اس کی ساخت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت میں اسے کہاں اور کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیز قرائے کرام، سب سے پہلے مقام بیات کے نام اور اس کی بنیادی پہچان کو سمجھتے ہیں۔ مقام بیات کا نام عراق کے قبیلے بیات کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ مقام اپنی آواز اور کیفیت کے اعتبار سے نرم، ملائم، پرسکون اور دل کو چھو لینے والا مقام ہے۔ لیکن مقام بیات کی سب سے نمایاں خصوصیت صرف اس کی نرمی نہیں بلکہ اس کی وسعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اوسع مقام کہا جاتا ہے، اور بعض اہل فن اسے ابو المقامات بھی کہتے ہیں۔ یہ نام سن کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بیات کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اس کی وجہ ہم آگے اس کی ساخت اور استعمال کو سمجھتے ہوئے جانیں گے۔ عزیز قرائے کرام، یہ تھی مقام بیات کی بنیادی پہچان۔ اب ہم اس کی صوتی ساخت اور ابعاد کو سمجھتے ہیں، کیونکہ کسی بھی مقام کو صحیح طور پر پہچاننے کے لیے اس کی ساخت سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دروس میں ہم نے مقام کی ساخت اور بعد کا ذکر کیا تھا، لہٰذا یہاں ہم اس تفصیل کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے بلکہ مقام بیات کے سلم اور ابعاد کو سمجھتے ہیں۔ مقام بیات درجہ رے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی سلم یہ ہے: رے می فا سول، سول فا می رے، آ آ آ۔ اس میں درجہ رے اور میم کے درمیان 3 حرکات کے برابر فاصلہ ہے، اور می اور فا کے درمیان بھی 3 حرکات کے برابر فاصلہ ہے، اور فا اور سول کے درمیان 4 حرکات کے برابر فاصلہ ہے۔ یہی درجات مقام بیات کی ابتدائی صوتی شناخت سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم ابھی مقام بیات کی بنیادی ساخت سمجھ رہے ہیں۔ عملی تلاوت میں مقام کی مختلف شکلیں، درجات اور فروعات بھی سامنے آ سکتی ہیں، جنہیں ہم آگے مناسب مقامات پر سمجھیں گے۔ عزیز قرائے کرام، یہاں ہم اب بیات اور رس کا تقابلی جائزہ پیش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مقام رس درجہ 2 سے شروع ہوتا ہے، جبکہ مقام بیات درجہ رے سے شروع ہوتا ہے۔ رس کے بنیادی ابعاد ہم نے اس طرح پڑھے تھے: دو رے می فا، فا می رے دو، یعنی 2 اور رے کے درمیان 4 حرکات کے برابر فاصلہ، پھر رے اور می کے درمیان 3 حرکات، اور می اور فا کے درمیان 3 حرکات۔ جبکہ بیات کے ابعاد یہ ہے:
رے سے بی کے درمیان 3 حرکات، می اور فا کے درمیان 3 حرکات، اور فا اور سول کے درمیان بھی 4 حرکات۔ اگر دونوں کو سامنے رکھیں تو ایک دلچسپ فرق نظر آتا ہے، یعنی رس کے جو حرکات بن رہے تھے وہ ہے 4 3 3، اور بیات کے بن رہے ہیں 3 3 4۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں یہ ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہے، لیکن اگر ہم ان کے درمیان میں دیکھیں تو دونوں کے لیے می اور فا کے درمیان، رے اور می کے درمیان، اور می اور فا کے درمیان دونوں کے لیے 3 3 حرکات کے بقدر فاصلہ ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں مقامات بہت قریب ہیں، اور قراء کو اس کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں اور اس کو سننے میں اکثر اوقات مغالطہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کے فرق کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے ان کی ساخت اور صوتی ابعاد کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ مقامات کو صرف ناموں سے یاد نہ کریں، بلکہ ان کی صوتی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ابعاد کو سمجھنا شروع کریں گے تو مختلف مقامات کے درمیان فرق سننا بھی آہستہ آہستہ آسان ہو جاتا جائے گا۔ عزیز قرائے کرام، یہ تھا مقام بیات کے سلم اور ابعاد کا مختصر تعارف اور رس کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ۔ اب ہم مقام بیات کے تاثر اور اس کی سب سے نمایاں خصوصیت یعنی اس کی وسعت کو سمجھتے ہیں۔ مقام بیات کا بنیادی تاثر کیا ہے؟ اگر ہم اسے چند الفاظ میں بیان کریں تو کہیں گے نرمی، سکون، اطمینان اور اپنائیت۔ بیات سننے والے کے دل پر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے جس میں سختی کے بجائے نرمی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے یہ مقام تلاوت میں بہت خوبصورت اور مانوس محسوس ہوتا ہے۔ اس میں ایک خاص قسم کی سادگی اور فطری پن پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مقام نہیں جسے سننے کے لیے انسان کو پہلے سے مقامات کا ماہر ہونا ضروری ہے، بلکہ عام سامع بھی اس کی آواز سے ایک خاص مانوسیت محسوس کر سکتا ہے، اور یہی اس مقام کی خوبصورتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک اہم سوال کی طرف کہ بیات کو اوسع مقام یعنی سب سے وسیع مقام کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقام بیات میں قاری کو صوتی حرکت اور مختلف انداز اختیار کرنے کی بہت گنجائش ملتی ہے۔ یعنی یہ مقام صرف ایک محدود انداز تک نہیں رہتا، بلکہ اس میں مختلف صوتی کیفیتوں کو ادا کرنے کی وسعت پائی جاتی ہے۔ اسی وسعت کی وجہ سے اسے اوسع مقام کہا جاتا ہے، اور جب ہم اس کی وسعت، لچک اور دوسرے مقامات کے ساتھ تعلق کو دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ بعض اہل فن نے اسے ابو المقامات یعنی مقامات کا باپ کیوں کہا ہے۔ یہاں باب سے مراد کوئی شرعی یا حقیقی نسبت نہیں، بلکہ ایک فنی تعبیر ہے، یعنی اس مقام میں دوسرے مقامات کی مختلف صوتی کیفیات کی جھلک یا ان سے قریب ہونے کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ عزیز قرائے کرام، یہ تھی مقام بیات کی وسعت اور اوسع مقام کہلانے کی وجہ۔ اب ہم ایک اور اہم خصوصیت کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے بیات کا گفتگو اور مکالمے کے ساتھ تعلق۔ مقام بیات کے بارے میں اہل فن کی گفتگو میں ایک اور تعبیر ملتی ہے، اور وہ ہے مقام حواری یعنی مکالمے یا گفتگو کا مقام۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بیات میں ایک فطری اور انسانی گفتگو جیسی کیفیت پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں بہت سے مقامات پر سوال و جواب، گفتگو، مکالمہ، اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان خطاب، انبیاء کرام اور ان کی اقوام کے درمیان گفتگو جیسے مضامین ملتے ہیں۔ ایسی جگہوں پر مقام بیات کی نرمی اور فطری انداز بہت خوبصورت محسوس ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مکالمے والی آیت لازماً مقام بیات ہی میں پڑھی جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ایسے مضامین کے ساتھ بیات کی صوتی کیفیت مناسب اور مؤثر محسوس ہو سکتی ہے، اور یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عزیز قرائے کرام، یہ تھی مقام بیات کو مقام حواری کہنے کی وجہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے کن مضامین میں اس مقام کی کیفیت زیادہ مؤثر محسوس ہو سکتی ہے۔ مقام بیات کی نرمی، سکون اور گفتگو جیسی کیفیت کی وجہ سے اسے مختلف قرآنی مضامین میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً
وہ آیات جن میں گفتگو اور مکالمہ ہو، یا وہ آیات جو سوال و جواب کے مضامین پر مشتمل ہو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں سے خطاب ہو، یا انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اقوام کے درمیان ہونے والے مکالمات۔ اس کے علاوہ عام تلاوت میں بھی بیات کو ایک بنیادی اور وسیع مقام کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کوئی ایسا قاعدہ نہیں کہ مخصوص مضمون کے لیے صرف ایک ہی مقام استعمال کیا جائے۔ مقامات معنی کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ہر آیت کے لیے ایک ہی مقام مقرر نہیں ہوتا۔ ماہر قاری موقع، معنی، وقف و ابتدا، آواز اور اپنی فنی ضرورت کو دیکھ کر مقام کا انتخاب کرتا ہے۔ عزیز قرائے کرام، یہ تھا مقام بیات کے مناسب قرآنی مضامین کا تعارف۔ اب ہم اس کی ایک نہایت اہم عملی خصوصیت یعنی مختلف مراتب تلاوت میں اس کے استعمال کو دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے بھی تلاوت کے مختلف مراتب کا ذکر کیا ہے۔ مقام بیات کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے مختلف رفتاروں میں بھی خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی حدر، تدویر اور ترتیل۔ ان تینوں میں مقام بیات کی مثالیں ملتی ہیں۔ اب ہم ان تینوں مراتب کو الگ الگ مختصر طور پر سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، حدر۔ حدر میں تلاوت کی رفتار نسبتاً تیز ہوتی ہے۔ مقام بیات اس رفتار میں بھی اپنی شناخت برقرار رکھ سکتا ہے اور تلاوت میں ایک خوبصورت روانی پیدا کرتا ہے۔ خصوصاً شیخ محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ کی حدر والی تلاوت میں مقام بیات کا انداز بہت مشہور ہے۔ یہاں میں مقام بیات میں حدر کا ایک مختصر صوتی نمونہ پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى۔ یہ تھا مقام بیات کا نمونہ حدر میں۔ اب تدویر میں مختصر نمونہ میں پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یہ تھا تدویر میں مقام بیات کا نمونہ۔ اب آتے ہیں ترتیل کی طرف۔ ترتیل میں تلاوت نسبتاً آہستہ، واضح اور ٹھہراؤ کے ساتھ ہوتی ہے۔ مقام بیات کی نرمی اور سکون ترتیل میں بہت خوبصورت محسوس ہوتی ہے۔ تقریباً تمام قراء اپنی تلاوت کا آغاز مقام بیات سے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بیات کا انداز ایک فطری، نرم اور مانوس آغاز فراہم کرتا ہے۔ یہاں میں مختصر طور پر مقام بیات میں ترتیل کا نمونہ پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یہ تھا مقام بیات میں ترتیل کا ایک نمونہ. عزیز قرائے کرام، اب چند مشہور قراء کا ذکر کرتے ہیں جن کی تلاوتوں میں مقام بیات نمایاں طور پر سننے کو ملتا ہے. ترتیل میں مصری قراء کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام دنیا کے قراء مقام بیات سے تلاوت کا آغاز کرتے ہیں. حدر اور تدویر میں شیخ محمد ایوب رحمۃ اللہ علیہ کا انداز بیات خاص طور پر معروف ہے. اس طرح موجودہ ائمہ حرمین میں سے شیخ ماہر المعیقلی، شیخ بندر بن عبدالعزیز بلیلہ، شیخ عبداللہ عواد الجہنی وغیرہ قراء کی تلاوتوں میں بھی مقام بیات کے مختلف انداز سننے کو ملتے ہیں. یہ ہمارا مقصد صرف ناموں کا ذکر کرنا نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ آپ ان قراء کی تلاوتیں سنیں اور کوشش کریں کہ جہاں مقام بیات استعمال ہو رہا ہو اسے اپنی سماعت سے پہچان سکیں. عزیز قراء کرام، یہ تھی مقام بیات کی تلاوت میں عملی اہمیت اور چند معروف قراء کی مثالیں. اب ہم ایک ایسے استعمال کی طرف آتے ہیں جہاں مقام بیات بہت مشہور ہے اور وہ ہے آذان. مقام بیات میں دی جانے والی اذان دنیا بھر میں بہت مشہور ہے. خصوصاً مدینہ منورہ میں قدیم زمانے سے مقام بیات کے انداز میں اذان کی روایت معروف رہی ہے. بیات کی نرمی، وقار اور فطری کیفیت اذان کے لیے بہت خوبصورت صوتی ماحول پیدا کرتی ہے. یہ بھی مقصد یہ نہیں کہ اذان کے لیے صرف یہی ایک مقام مقرر ہے، بلکہ مقام بیات کا استعمال اذان میں معروف اور خوبصورت روایت ہے. اب میں آپ کے سامنے مقام بیات میں اذان کا ایک مختصر صوتی نمونہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کی کیفیت کو صرف الفاظ سے نہیں بلکہ سماعت کے ذریعے بھی محسوس کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. آگے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح.
یہ تھا اذان میں مقام بیعت کا ایک مختصر نمونہ۔ عزیز قرائے کرام، اب اس پورے درس سے متعلق ایک اہم بات ذہن میں رکھیں۔ مقام بیعت کو صرف اس لیے نہ سیکھیں کہ آپ کو اس کا نام معلوم ہو جائے، بلکہ کوشش کریں آپ مقام بیعت کو سنیں، اس کی ساخت کو سمجھیں، اس کے ابعاد کو ذہن میں رکھیں، اس کی کیفیت کو محسوس کریں، اور پھر آہستہ آہستہ اپنی تلاوت میں پہچاننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ ابتدا میں ممکن ہے کہ آپ کو بیعت اور دوسرے مقامات میں فرق محسوس کرنے میں مشکل ہو، خاص کر رست اور بیعت میں، اور یہ بالکل فطری بات ہے۔ لیکن مسلسل سماعت، مشق اور عملی تربیت کے بعد یہ فرق واضح ہونے لگے گا۔ اس لیے مقامات کا علم صرف کتاب پڑھنے سے مکمل نہیں ہوتا۔ کتاب آپ کو اصول بتاتی ہے، لیکن سماعت اور مشق آپ کو مقام کی پہچان عطا کرتی ہے۔ عزیز قرائے کرام، یہ تھا آج کا درس۔ آئیے آج کے پورے درس کو مختصر الفاظ میں دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم نے سیکھا مقام بیعت کا نام عراق کے قبیلے بیعت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نرم، ملائم، پرسکون اور وسیع مقام ہے۔ یہ درجہ رے سے شروع ہوتا ہے اور اس کے ابعاد ہے رے سے می کے درمیان 3 حرکات، می سے فا کے درمیان 3 حرکات، اور فا سے سول کے درمیان 4 حرکات۔ ہم نے اسے مقام رس کے ساتھ بھی تقابلی انداز میں سمجھا کہ کس طریقے سے رس اور بیعت کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ کون سا ہے، اور اس کے درمیان جو مشابہت ہے وہ کون سی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ بیعت کو اس کی وسعت کی وجہ سے اوسع مقام کہا جاتا ہے، اور اس کی وسعت اور دوسرے مقامات سے تعلق کی وجہ سے اسے بعض اہل فن ابو المقامات بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے مقام حواری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں گفتگو اور مکالمے جیسی فطری کیفیت پائی جاتی ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مقام بیعت حدر، تدویر اور ترتیل تینوں مراتب میں استعمال ہوتا ہے، اور ہم نے اس کے عملی نمونے بھی پیش کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اذان میں بھی اس کا استعمال دنیا بھر میں معروف ہے، خصوصاً مدینہ منورہ کی اذان کے حوالے سے اس کی خاص شہرت ہے۔ عزیز قرائے کرام، آج کے درس میں ہم نے مقام بیعت کے بارے میں ایک بنیادی تعارف حاصل کیا ہے، لیکن ابھی اس مقام کے بہت سے فنی پہلو باقی ہیں جنہیں ہم آئندہ مناسب مواقع پر سمجھیں گے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پھر یہی نصیحت کروں گا کہ مقامات کے نام صرف یاد نہ کریں، بلکہ انہیں سنیں۔ جب بھی کسی اچھے قاری کی تلاوت سنیں تو اپنے ذہن میں یہ سوال پیدا کریں، یہ تلاوت کس مقام میں ہے؟ پھر اپنی کتاب میں یا ان دروس میں پڑھے ہوئے ابعاد اور ساخت کو ذہن میں لائیں۔ اسی مسلسل سماعت سے آپ کی مقام شناسی مضبوط ہوگی، اور یہی اس علم کا اور ان دروس کا بنیادی مقصد ہے۔ عزیز قرائے کرام، مقام بیعت کا یہ ابتدائی مطالعہ یہاں مکمل ہوا۔ اب ہم اپنے سلسلہ دروس میں ایک نئے مقام کی طرف بڑھیں گے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مقام صوبہ کا مطالعہ کریں گے، جو مقام بیعت کی طرح درجہ رے سے شروع ہونے والے اہم مقامات میں سے ایک ہے، اور اس کی اپنی ایک منفرد صوتی کیفیت اور خاص جذباتی تاثر بھی ہے۔ وہ تاثر کیا ہے، اس کی ساخت کیا ہے، اور اس کے ابعاد کیا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت میں اسے کہا اور کس انداز سے استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ درس نمبر 9 میں تفصیل سے سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح تجوید، خوبصورت آواز اور صحیح فنی شعور کے ساتھ پڑھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔